سفر میں چاہے آپ ڈائریکٹ یہاں سے جا رہے ہیں تب بھی، اور اگر آپ مکہ مکرمہ سے حج کے بعد جا رہے ہیں تب بھی بہتر ہوگا کہ عمدہ لباس سفید ہو تو بہت اچھا، ورنہ چلے جو بھی ہو وہ زیب تن کریں۔ وہاں احرام والی پابندیاں تو ہیں ہی نہیں، خوب صفائی ستھرائی کریں، خوشبو لگائیں۔ آپ نے یہ ایک اپنا شیڈول اللہ تعالیٰ سے بنا لینا ہے پورے سفر کا، چاہے وہ 30 دن کا بنے، 35 کا، 40 کا، کہ مثال کے طور پر میں نے اس سفر میں انشاءاللہ جب تک میں مکہ مکرمہ میں ہوں گا تو روزانہ مثال کے طور پر 2 یا 3 نفلی طواف پہ کر لیا کروں گا۔ اس پورے سفر میں قرآن شریف 2 یا 3 کم سے کم اس کی تکمیل کروں گا تلاوت میں۔ اور مدینہ منورہ میں جیسے ایک تو وہ 40 نمازیں لگاتار مسجد نبوی میں ادا کرنی ہے وہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ مسجد نبوی میں ہی جب آپ موجود ہیں اور آپ کی رہائش بھی قریب ہے تو آپ یہ شیڈول بنا لیں کہ مثلا ایک دن میں 5 مرتبہ کم سے کم، اس سے زیادہ ہو تو بہت اچھا، تو جہاں آپ 40 نمازیں ادا کر رہے ہوں گے تو 40 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری بھی آپ دیں۔ چونکہ جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کا موقع جب ہوتا ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے، اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے پھر اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ آسانی ہے کہ سلام عرض کرنے کے لیے جو آپ جائیں گے اس کے لیے اس ایپ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تھی لیکن الحمدللہ کچھ عرصہ ہو گیا وہ ختم کر دی گئی ہے، تو وہ بہت آسانی ہے آپ کے لیے۔ البتہ وہ اس کا خاص پروسیس ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے جو آپ کو بھی بتایا جائے گا۔ ایک تو جب بھی مسجد نبوی میں جائیں بہتر ہوگا 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر لیا کریں۔ باب السلام کی طرف سے آپ لائن میں لگ جایا کریں گے، اور آپ وہ حاضری دینے کے لیے نمازوں کے اوقات میں بند کر دیتے ہیں، اذان ہونے سے کچھ وقت پہلے نمازوں کے بالکل فوراً بعد نہیں کھولتے ہیں، لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں 5-7 منٹ کے بعد۔ ایک دوسرے کو دھکا وغیرہ نہ دیں، بہت آرام سے ادب سے، چپل وغیرہ اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، چپلیں یا تو مخصوص جگہوں پر رکھ دیں اور یا اپنے کسی دوست کو پکڑا دیں، کیونکہ چپل ساتھ لے کر جانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، بے ادبی ہے۔ آپ صرف ایک مثال میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ تو کوئی مثال بنتی نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہ آپ جب اپنے کسی افسر کے پاس جاتے ہیں، اپنے باس کے پاس جاتے ہیں تو کیا چپل آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ آپ بہت اچھے طریقے سے اپنا لباس بھی سیٹ کرتے ہیں، اپنی حیت کو صحیح کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو چپل کی فکر لگی ہوئی ہے تو چپل آپ کسی جگہ پر سنبھال کر رکھتے ہیں، وہاں تھیلیاں سی ہوتی ہیں اس میں اکثر نہیں اٹھاتے، اور بالفرض کہیں اٹھ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، 5,000 کی اور لے لیجیے گا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ موبائل فون کا استعمال وہ اس ایپ کے لیے وہ تو چلے ٹھیک ہے، لیکن حرمین شریفین میں ویڈیو بنانا، اپنی سیلفیاں لینا یہ مناسب نہیں ہے، ادب کے بھی خلاف ہے، ان کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اور یہ ریا میں آتا ہے۔ اس لیے کہ اکثر آپ لوگ ویڈیو تصاویر بنا رہے ہوتے ہیں اور دڑا دڑ آپ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے گروپوں میں، ایمو پر اور ٹویٹر پر ڈال رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ آپ گئے تو ہیں اللہ کے دربار میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، لیکن آپ دنیا کو دکھا رہے کہ دیکھو دیکھو میں بڑا آدمی ہوں، میں یہاں پر موجود ہوں۔ تو اس لیے اس سے اجتناب کیجیے گا، یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے آپ کا موبائل فون ہی ضبط کر لیا جائے۔ بہت ادب سے تشریف لے جائیے گا اس لائن میں لگ کر۔ باب السلام میں جب آپ لائن میں لگتے ہیں، آگے جا کر بعض دفعہ 2 لائنیں بنا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوسری لائن میں اگر رائٹ سائڈ پر آپ کو لے گئے، بیچ میں وائٹ طراز ہے، وہاں چلے جائیں آپ۔ جو لوگ پہلی مرتبہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے، ورنہ جو پہلے جا چکے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ جو جالیاں ہیں شروع میں 2 سوراخ آتے ہیں، وہ صرف ڈیزائننگ کے طور پر ہوتے ہیں، اور ان 2 سوراخوں کے بعد پھر آگے جا کر اصل مواجہہ شریف آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو باقی آگے اور پہلے 2 سوراخ ہیں ان کی طرح نہیں ہے، اس کو الگ سے نمایاں کیا گیا ہے، اوپر لکھا بھی ہوا ہے انا السلام علی رسول اللہ، اور اوپر ایک آیت بھی معنی کی بھی ہوتی ہے۔ تو رش میں یہ ہوتا ہے کہ چلتے چلتے ہی سلام عرض کرنا ہوتا ہے، ہر شخص کا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں تھوڑا کھڑے ہو جاؤں، رک جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کہ 1-2 راتیں قربان کر دیجیے گا، عشاء کے بعد جلدی سو جائے گا، رات کو 1:30 بجے اٹھ کر آ جائے گا 2 بجے، پھر آپ کو تھوڑا سا موقع مل جائے گا کہ آپ آدھا 1 منٹ کھڑے ہو سکیں گے، لیکن دن میں نہیں، چلتے چلتے
چونکہ وہاں جو انتظامیہ ہے ان کو حکم ہے کہ ہزاروں کا مجمع آ رہا ہے، اب اگر ہر شخص وہاں آدھا منٹ بھی کھڑا ہوگا، 1 منٹ، تو پھر تو باقی مجمع تو رک جائے گا۔ تو بس آرام آرام سے چلتے ہوئے آپ پورا نہ گھومیں گے، اپنا صرف چہرہ بائیں طرف کر لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جتنا ممکن ہے جب تک آپ وہاں موجود ہیں۔ اور اگر آپ بالفرض رک گئے، کھڑے ہو گئے، رش میں تو نہیں ہوتا، کم رش میں ہو جاتا ہے، شرطا آیا اور اس نے آپ کے کندھے پر ہاتھ مارا، اشارہ کیا، یلا رخ یلا رخ یلا حال، آپ بحث نہ کریں، آپ آگے چل دیں۔ یہ جو سلام عرض کر رہے ہیں آپ، یہ جتنا ممکن ہے 3 مرتبہ 4 مرتبہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سلام عرض کرنے کے بعد جو ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تو چلے موجود بھی ہیں، سلام بھی عرض کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بہت سے پیارے، بہت سے رشتہ دار جو موجود نہیں ہیں، انہوں نے آپ سے کہہ رکھا ہے، کہہ رہے ہیں جب آپ جائیں گے نا تو میرا سلام بھی عرض کر دینا۔ تو بھائی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یاد رہ جائے، میرا نام تو یاد نہیں رہے گا، بس بولیے گا کہ وہ جو امام صاحب تھے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ویسے تو عربی میں لفظ من لگانا چاہیے، لیکن چلیں عربی کو آپ چھوڑ دیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے والد صاحب کی طرف سے، میری والدہ کی طرف سے۔ اچھا کئی لوگوں نے کہا ہوتا ہے اب سب کا نام یاد نہیں ہے، تو مخصوص لوگوں کا نام لے کر پھر آپ بول دیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے مجھ سے گزارش کی۔ یہ آپ پہلی اور آخری مرتبہ تو نہیں جا رہے، آپ نے بار بار جانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کا نام یاد آ گیا، اس کا نام لے لیا، اگلی مرتبہ کسی کا نام یاد آ گیا، چونکہ اتنا وقت یہاں ہوتا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ ہر حاضری میں بے شک ایک مرتبہ ہی جب آپ کو اشارہ ہو رہا ہے چلے بھی آگے چلیں، تو اسألک الشفاعۃ یا حبیبی، عربی میں اردو میں کہہ لیجیے کہ اے اللہ کے محبوب، اے میرے محبوب، میں آپ سے سفارش کی درخواست کر رہا ہوں۔ ویسے تو یہ وعدہ کر لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ صرف وہ وعدہ اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے یاد دلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ ویسے حج کے فضائل جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اللہ نے آپ کو انشاءاللہ بالکل گناہوں سے پاک صاف بھی کر دیا ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، میں ضرور اس کی خاص سفارش کروں گا۔ ایک تو اجتماعی سفارش ہے نا پوری امت کی، وہ نہیں، بلکہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کی خاص سفارش، لیکن آپ کو یاد بھی دلا دیں۔ اچھا خواتین کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو قدمین مبارک جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے اس کے سامنے سے ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ خواتین کے ان پہ کچھ اوقات ہوتے ہیں اور اس میں وہ پارٹیشن لگا کر، وائٹ رنگ کی قناتیں لگا کر مردوں سے خالی کرا لیتے ہیں، پردہ کر لیتے ہیں، اور خواتین جو ہے وہ قدمین مبارک کی طرف سے آتی ہیں۔ خواتین دائیں طرف چہرہ کر کے سلام عرض کریں گی، مرد حضرات بائیں طرف چہرہ کر کے سلام عرض کریں گے، خواتین اس جگہ پر نہیں آتی۔ تو یہ خواتین کو آپ بتا دیجیے گا، ان کے جو ان کا سیشن چل رہا ہے اس میں ان کو بتایا بھی جا رہا ہے۔ آگے تھوڑا سا آپ پڑھیں گے، یہ تو تھا مواجہ شریف، تھوڑا سا آپ آگے پڑھیں گے تو 2 قبریں مبارکیں ہیں، ان کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے سامنے اس طرح کا آپ دیکھ لیں یہاں، اور اسی طریقے سے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے سامنے اوپر لکھ کر بھی لگا دیا ہے۔ یہاں بھی زیادہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے آپ، پہلے سوراخ کے سامنے السلام علیک یا ابا بکر، اور جو القاب آپ لگانا چاہیں وقت ہو، یا امیر المؤمنین، یہ جو بھی ہے، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، آگے بڑھ کر یہ تو ہو گیا، ان کو سلام ہو گیا، اور ساتھ میں دعا ہو گئی، وہ یہ ہے کہ جزاکم اللہ عنا وعن جمیع الامہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ کس چیز کی جزا؟ کہ آپ نے زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، اب بھی ساتھ موجود ہیں، اٹھیں گے بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ، تو یہ آپ دعا بھی ان کو دیں۔ اس کے بعد آپ باہر نکل جائیں، پھر دل چاہ رہا ہے یوٹرن لے کر واپس آئیں، پھر لائن میں لگ جائیں۔ جیسے میں نے کہا کہ دن میں یہ عمل 5 مرتبہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اس سے زیادہ ہو جائے تو بہت ہی بہترین، لیکن وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے۔ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو جیسے میں نے چپل کا بتایا، باہر نکلے سلام عرض کر کے دھڑ سے چپل نیچے پھینکی،
یہ بھی بے ادبی ہے، چپل ساتھ لے کر ہی نہ جائیں، اور یہ تصور کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب میں تشریف فرمائیں اور وہاں پہ لوگ قریب میں بیٹھ کر خوب گپ شپ لگائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے، سلام عرض کرنے کے لیے بہت ہی کم آ رہے ہیں، تو یہ 8 دن ہیں آپ کے پاس، اس کے بعد آپ پچھتائیں گے میں اور کر لیتا، میں ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا۔ ریاض الجنہ میں اس ایپ سے جب آپ کو اجازت مل جائے گی جس کا انتخاب وقت بھی آپ نے کیا ہوا ہوگا، تو وہاں آپ ریاض الجنہ میں تشریف لے جائیں گے۔ ریاض الجنہ میں انہوں نے یہ بھی فرق کر رکھا ہے کہ جو قالینیں ہیں مسجد کی باقی ہیں لال کلر کی، سرخ کلر کی اور وہاں سبز کلر کی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ہے ریاض الجنہ۔ وہاں پر اس کی فضیلت تو بہت ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ممبر ہے جہاں خطبہ دیا کرتے ہیں، ابھی موجود ہے، اگرچہ اس حالت میں ہی لیکن ہے، وہاں سے لے کر جالیوں تک جو جگہ ہے جو اصل میں آپ کا گھر تھا اور اب بھی گھر ہے، یہ بیچ والی جگہ بہت زیادہ نہیں ہے، مختصر ہے، یہ ہے ریاض الجنہ۔ تو آپ نے فرما دیا کہ یہ جنت کا باغ ہے۔ ویسے عربی میں ہم لوگ ریاض الجنہ کہہ دیتے ہیں، ایک زبان زد عام ہو گیا ہے، اصل میں یہ روضۃ الجنہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو وہاں آپ کو موقع بہت لمبا نہیں ملے گا، 15-20 منٹ جو ایک گروپ آئے گا اس کو دیا جائے گا، پھر وہ شرطیں خود ہی آہستہ آہستہ خالی کروا لیتے ہیں۔ وہاں آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کو موقع ملے، اجازت مل جائے گی، وہاں جا کر آپ نے 2 رکعت، ورنہ ایک اور پڑھنے چلیں، مختصر لمبی قرات نہیں، اور پھر اس کے بعد تفصیلی دعا جب تک آپ کو وہاں اجازت ہے، وہاں بیٹھ کے تلاوت نہیں کرنی، تلاوت تو مسجد نبی بیٹھ کے کہیں بھی کر لیجیے گا، دعا کرنی ہے، تفصیلی دعا، اس میں یہ لازمی شامل کر لیجیے گا کہ اے اللہ آپ کے وعدے کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق میں اس وقت جنت میں موجود ہوں، تو آئندہ بھی مجھے جنت میں ہی لے کر جائے گا، مجھے جہنم سے محفوظ فرما لیجیے گا۔ یہ ریاض الجنہ میں آپ نے جانا۔ اس کے علاوہ اصحاب صفہ کا چبوترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین والی سائڈ پر تھوڑا سا آگے ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جو اصحاب صفہ کا، صفہ خود چبوترے کو ہی کہتے ہیں، اصحاب صفہ یعنی چبوترے والے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سامنے ہی تھا جہاں آپ تشریف فرما ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی قرآن شریف کی شکل میں تو نازل ہوتی ہی رہتی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں بھی ہوتی تھی، جو آپ کے ارشادات تھے احادیث کی شکل میں، وہ بھی وحی ہی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ وحی مطلوع قرآن شریف ہے، وحی غیر مطلوع احادیث ہیں۔ تو وہاں بیک وقت کم و بیش 60 70 80 صحابہ کرام موجود رہتے تھے، کچھ آتے جاتے رہتے تھے اور کچھ ہوتے جو بس وہیں پڑے رہتے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے اور ہمیں کچھ بتائیں گے، سکھائیں گے۔ پھر انہوں نے پوری دنیا میں پھیل کر پوری دنیا تک بتایا، پہنچایا، اس کو پھیلایا۔ تو گویا کہ یہ دین کی پہلی درسگاہ ہے، وہاں آپ جائیے گا اور برکت کے لیے کچھ وہاں 2-4 رکعت پڑھ لیجیے، تھوڑا بہت گزار لیجیے۔ اس کے علاوہ جنت البقیع آپ نے کوشش کرنی ہے روزانہ 1 مرتبہ تو ہو ہی جائے۔ یہ جو آپ سلام عرض کر کے نکلیں گے نا، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ جب سلام عرض کرنے جائیں تو جنت البقیع جائیں، نہیں، میں سمجھا رہا ہوں یہ کس طرف ہے۔ جب آپ نکلیں گے تو سامنے آپ کو بڑی بڑی گریلیں نظر آئیں گی، اور اس کے اندر وہ پورا قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ روزانہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھتا ہے۔ وہ حجاج جن کا اس دوران انتقال ہو جاتا ہے، ان کو یہ فضیلت بھی مل جاتی ہے کہ ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو شروع میں جو قبریں ہیں تقریباً 10,000 کی کم و بیش، وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی قبریں، خاص طور پر 9 ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر تھوڑا سا آگے ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ بیچ میں کچھ نہیں ہے، آگے قبر ہے، وہاں پر کافی سارے شرطے اور ان کے لوگ جبے وغیرہ پہن کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا آگے ہے۔ تو آپ جب جائیں تو جو دعا ہے قبرستان میں جانے کی، وہاں بہت بڑے بورڈ پر ایک لکھ کے لگا رکھی ہے، وہ پڑھ لیں۔ پھر آپ تھوڑا سا اچھا وہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا بھائی یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے، یہ کس کی ہے، نقشے ملتے ہیں، ان کی مدد سے آپ سمجھ لیں۔ لیکن وہ شروع والی قبریں خاص طور پر جانے کے بعد دائیں طرف ازواج مطہرات کی قبریں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر تک آپ جائیں، اس دوران کافی وقت ہوگا،
اور جتنا ممکن ہے پڑھ کر، اگر آپ کو کوئی صورت آتی ہے، چونکہ وقت ہوگا آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہوگا، اس میں آپ اگر جو سورہ یاسین وغیرہ آتی ہے وہ ہو گیا، ورنہ نہیں آتی، چاروں پر سب کو آتے ہیں، سورہ فاتحہ آتی ہے، قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، دیگر ذکر و اذکار کر لیں، اور پھر اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اے اللہ میں نے جو یہ پڑھا ہے، اور چونکہ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے، تو یہ آپ کو اس کی نیکیاں بھی اللہ نے بہت دی ہوں گی۔ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر، اور پھر آپ نام لے لیں کہ ان تمام 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین جو یہاں تشریف فرمائے، ان کو بھی، اور اس قبرستان میں جو اور بھی لوگ ہیں ان کو بھی پہنچا دیں۔ یہ عمل آپ روز کر لیجیے گا۔ خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، صرف مرد حضرات کو اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر زیارات آپ اپنے طور پر کریں گے، اور اس میں وہاں گاڑیاں جگہ جگہ، خاص طور فجر کی نماز کے بعد وہ آواز لگا رہی ہوتی ہے، زیارہ زیارہ زیارہ، وہ 12-15 ریال ایک بندے سے لیتے ہیں، اور یہ 4-5 زیارتیں وہ کروا دیتے ہیں۔ ایک ہے مسجد قباء جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مسجد قباء مدینہ منورہ سے قریب بھی ہے، پیدل پونے سے 50 منٹ، پونے گھنٹے 50 منٹ کا رستہ ہے۔ اگرچہ گاڑیاں اسپیشل اگر آپ جانا چاہتے ہیں صرف مسجد قباء، تو چند لوگ مل کر چلے جائیں، یا بسیں جاری ہوتی ہیں اس میں چلے جائیں، اور پیدل بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کھجور مارکیٹ کی طرف سے پیدل کا رستہ بنا ہوا ہے۔ مسجد قباء میں صرف 2 رکعت کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ مزید 2 پڑھ لیں، ایک اور عمرہ، مزید 2 پڑھ لیں، ایک اور عمرہ۔ تو یہاں آپ کوشش کر لیں کہ صرف ایک دفعہ نہیں، بلکہ یا تو روز ہو جائے، یا اس 8 دن میں 3 دفعہ مسجد قباء آپ جائیں۔ مسجد قبلتین، یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں تحویل قبلہ کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ 17 مہینے بیت المقدس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ اب میرے محبوب جیسے آپ چاہتے تھے، آپ کی تڑپ تھی، مجھے پتہ ہے آپ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب میں کہتا ہوں کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ دوبارہ اپنا قبلے کی طرف رخ کر لیں۔ جب یہ حکم نازل ہوا اور اس مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے۔ اس زمانے میں آمد و رفت کے ذرائع بھی کم تھے، اس طریقے سے مواصلات کے ذرائع کم تھے۔ ابھی نماز ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا بھئی لوگوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہو گیا ہے، دوبارہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف۔ اور جب یہ حکم ان کو پتہ چلا تو اسی میں 2 رکعت بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھ لی۔ یہ مسجد قبلتین ہے، یہاں جا کر 2 رکعت پڑھ لیجیے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو چند مساجد ہیں، یہ اگرچہ یہ زیارات کرواتے نہیں ہیں، لیکن آپ الگ سے اسپیشل اور بھی زیارات ہیں، وہ آپ سیڈیز وغیرہ دیکھیں، ویب سائٹ پر دیکھیں، کتابوں میں دیکھیں۔ یہ چند زیارات ہیں جو وہ کرواتے ہیں، جو میں آپ کو بتاؤں۔ تو کچھ اور ہے جو جس میں پیر عثمان ہے، مزرع عثمان ہے، مسجد جمعہ ہے۔ جب نبی جو بہت پہاڑ ہے اس کے قریب ایک جگہ اور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جا کر آرام کیا تھا، اور وہ ایک گھاٹی ہے، دشوار گزار چھوٹی سی جگہ ہے۔ اس طرح کی بہت سی جگہیں ہیں۔ جبل احد، وہاں تو وہ لے کر بھی جاتے ہیں، اور اسپیشل آپ جائے گا بھی، احد بھی لے کر جاتے ہیں۔ غزوہ احد جہاں پیش آیا تھا، اور 70 شہداء جو صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، ان کی جو جگہ ہے، ان کا پورا ایک مقبرہ ہے۔ یہ پلاٹ آپ دیکھ رہے ہیں بنا ہوا ہے، اور اس کے آس پاس جو دیوار ہے اس میں شیشہ لگا دیا گیا ہے۔ اس میں وہاں کھڑے ہو کر جتنا ممکن ہے پڑھ کے ایثار ثواب ان کو کر دیجیے۔ دور سے جبل احد کا ایک پورا سلسلہ ہے، اس کا بھی دیدار کر لیجیے۔ اس کے علاوہ 7 مساجد، پہلے تو 7 مسجدیں تھیں جن کے نام آپ دیکھ رہے ہیں، اب 2 باقی رہ گئی۔ باقی انہوں نے ایک مسجد بنا دی، اس کا نام رکھ دیا مسجد کبیر۔ اس میں جا کر اگرچہ وہ مسجد کبیر جو بنی ہوئی ہے وہ اس لحاظ سے تو نہیں ہے، لیکن وہ 7 مسجدیں، ان میں سے 5 کی جگہ پر اور کچھ اور اضافی جگہ لے کر ایک بڑی مسجد بنا دی۔ لیکن بہرحال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق وہاں ہوا تھا، اور غزوہ خندق بہت مشکل غزوہ تھا، اور وہاں پر پھر یہ ہوا تھا، یہ 7 مساجد کا پس منظر کیا تھا کہ مثلا اس جگہ پر یہ امیر ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ چند لوگوں کو جماعت کروا دیں، اس جگہ پر یہ ہیں، ان کو کہا کہ آپ چند لوگوں کو جماعت کروا دیں۔ اس کے ساتھ ہی خندق جو ہے اس کے نشانات ہلکے پھلکے موجود ہیں، آس پاس باڑ لگا دی گئی ہے، وہاں پر آپ جا کر اس خندق کے جو نشانات ہیں ان، اور اس کے اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہاں سے وہ نظر آ رہا تھا، اس کا دیدار کریں۔ ان 2 مسجدیں چھوٹی ابھی باقی ہے وہ، اور مسجد کبیر، اس میں جا کر 2-4 رکعت پڑھیں۔ یہ آپ کی زیارات ہیں مدینہ منورہ کی۔ پھر آپ کا جب 8واں 9واں دن ہوگا اور اب آپ کی واپسی ہوگی، یا تو پاکستان یا مکہ مکرمہ،
تو اب آپ ایک آخری حاضری دیں گے، ویسے بھی آپ دے رہے تھے لیکن اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداع ہونے کے لیے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی ایک معمول تھا، اور پھر وفات سے پہلے بھی آپ کا معمول تھا کہ آپ احد بھی جایا کرتے تھے، جنت البقیع بھی جایا کرتے تھے، لیکن وفات سے پہلے، برز الوفات سے پہلے اسپیشل آپ نے سب سے الوداعی ملاقات بھی کی تھی جا کر۔ آپ بھی گویا کہ الوداعی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے چاہیے گا، آخری حاضری کیجیے گا اس نیت سے اور ان تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ کہ یہ آپ کی پہلی اور آخری حاضری نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی غیبی اسباب سے آپ کو بھی، ہم سب کو بھی وہاں عمرے کے لیے، حج کے لیے بلاتے رہیں، اور جب تک آپ کو ممکن ہو نظر پڑتی رہے گنبد خضراء پر مڑ کر آپ دیکھتے رہیے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے گا۔ اب ہم آتے ہیں انتظامی امور کی طرف۔